بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیجنڈ آئیڈیاز کے پلیٹ فارم سے آپ کا اپنا ہوسٹ مدثر خان زادہ۔ خواتین و حضرات، آج میں جس ٹاپک پہ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ہے شکر گزاری۔ شکر کس طرح ادا کیا جائے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ہمیں یہ لگتا ہے اپنی عام زندگی میں کہ ہم نے کھانا کھا کے الحمدللہ کہہ دیا تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے اللہ کی ذات کا شکریہ ادا کر دیا۔ رستے میں چلتے ہمیں ایک شخص ملتا ہے اور وہ ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ کا کیا حال چال ہے، تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے الحمدللہ۔ تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ شاید ہم سارا دن بھی سجدوں میں پڑے رہیں یا ساری زندگی بھی سجدوں میں پڑے رہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کے بدلے بھی شکریہ ادا نہیں کر پائیں گے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم اپنی زبان سے جب یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو ہم نے اصل معنوں میں شکر ادا کر دیا۔ لیکن یاد رکھیے گا، شکریہ کی یہ سب سے نچلی سطح کنسیڈر کی جا سکتی ہے۔ اس کے بارے میں آج وہ تمام پوائنٹس کو ڈسکس کروں گا۔ تمام ہمارے معاشرے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ کا ہمیشہ ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن آج وہ تمام پوائنٹس ڈسکس کروں گا کہ شکریہ کس طرح ادا کیا جائے۔ خواتین و حضرات، آج میں یہ کہانی آپ کو سناتا ہوں کہ اشفاق احمد فرماتے ہیں کہ میں ایک بار گھر گیا تو میری والدہ نے گوشت کے ساتھ گونگلو پکا رکھے تھے۔ مجھے خاصی بھوک لگی تھی تو میں نے بیٹھ کے 2 روٹیاں کھا لی۔ جب میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا تو میں نے اپنے ہاتھوں کو جھاڑ کے اپنے منہ پہ پھیر کے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو میری والدہ نے مجھ سے پوچھا کہ اشفاق یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تو میں نے فرمایا کہ یہ میں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ ادا کیا ہے۔ تو میری والدہ نے کہا کہ اشفاق اس طرح اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کیا کرتے۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ بتا دیں کہ پھر شکریہ کس طرح ادا کیا جائے۔ تو میری والدہ نے فرمایا اشفاق اگر تم شکریہ ادا کرنا چاہتے تو اس طرح کر سکتے تھے کہ 1 روٹی تم خود کھاتے اور 1 روٹی اللہ کی راہ میں دے دیتے۔ اس کو اصل معنوں میں شکریہ ادا کرنا کہتے ہیں۔ شکریہ کی 3 قسمیں ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر گزار ہونا چاہتے ہیں تو اس کی 3 اقسام ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ آپ اپنی زبان سے اس کو قبول کریں۔ زبان سے قبول کرنا جو ہم عام اپنی سوسائٹی میں ہمیں ایک عام پریکٹس نظر آتی ہے کہ کسی شخص سے آپ ملتے ہیں وہ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے، کھانا کھاتا ہے اللہ کا شکر ہے، صحیح سلامت گھر پہنچاتا ہے اللہ کا شکر ہے، اللہ کی ذات نے کوئی نئی گاڑی سے نوازا ہے اللہ کا شکر ہے۔ لیکن اگر میں دوسری کائنڈ کی بات کروں، سب سے نچلی کائنڈ یہ ہے شکر گزاری کی کہ آپ اپنی زبان سے اس کو قبول کریں اور اس کو ایکسپریس کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اگر میں اس سے اپ لیول کی بات کروں تو وہ یہ ہے کہ آپ اپنے دل سے محسوس کریں کہ اللہ کی ذات نے آپ کو یہ نعمت سے نوازا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس نعمت کو کس طرح محسوس کر سکتے ہیں۔ میں اس کو ایک عام بات سے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ہم اپنی نعمتوں کو کس طرح محسوس کر سکتے ہیں، ہم شکر گزاری کو کس طرح محسوس کر سکتے ہیں۔ اس کی عام دیسی اصطلاح میں اگر بات کروں تو انسان کو اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے۔ اپنی اصلیت جب ہمیں یاد ہوتی ہے خواتین و حضرات تو ہم لوگ کبھی بھی شکر گزاری سے محروم نہیں ہوتے۔ ہمیں شکر کرنا یاد رہتا ہے، محسوس ہوتا ہے۔ ایک ایگزامپل سے بات سمجھاؤں گا کہ محمود بادشاہ نے اپنے وزیر ایاز سے پوچھا کہ ایاز وہ کون سا خزانہ ہے تمہارے پاس کہ جو دن بہ دن بڑھتا بھی جا رہا ہے اور وہ پوشیدہ بھی ہے، چھپا ہوا بھی ہے۔ تو وزیر ایاز نے اپنے بادشاہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں لے کے جا کے اس نے اپنا ایک پرانا پھٹا ہوا کرتا نکالا جو وہ اس وقت پہنتا تھا جب وہ وزارت میں نہیں تھا۔ جب اس نے اپنا کرتا سامنے شو کیا تو بادشاہ نے سوال پوچھا کہ یہ ایاز کیا ہے؟ تو ایاز نے بڑے کھلے الفاظ میں یہ بیان کیا کہ حضور یہ میری اوقات ہے۔ میں جب بھی اس کرتے کو دیکھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرنے کو دل کرتا ہے کہ بھائی کہ مجھے اللہ کی ذات نے کہاں سے اٹھایا۔ یہ بھی وقت تھا مجھ پہ کہ میں یہ پھٹے کرتے پہنتا تھا، اور آج وہ وقت ہے مجھ پہ کہ مجھے اللہ کی ذات نے وزارت سے نوازا ہے۔ تو میں اس کی شکر گزاری کو محسوس کرتا ہوں، میں اس کی نعمتوں کو محسوس کرتا ہوں۔ تو سب سے نچلی سطح یہ ہے کہ آپ اپنی زبان سے قبول کریں۔ اس سے اوپر والی سطح یہ ہے کہ آپ اپنی نعمتوں کو محسوس کریں اور شکر گزاری کو محسوس کریں۔
اور سب سے افضل جو شکر گزاری ہے خواتین و حضرات وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات نے جو چیز آپ کو نوازی ہے آپ اس کو بانٹنا شروع کر دیں۔ اب بانٹنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اگر آپ کو علم سے نوازا ہے، آپ لوگوں کو علم بانٹیں۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ایچ ون شوڈ ٹیچ ون، کہ ہر ایک شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے حصے کا دیا جلا کے جائے، وہ لوگوں کو پڑھائے، اپنا علم بانٹتا ہے۔ واصف علی واصف کا قول ہے کہ سخی وہ نہیں ہے جس کے پاس دولت ہو، بلکہ سخی وہ ہے جس کے پاس دولت ہو لیکن اس کے دل میں دولت کی طلب نہ ہو۔ دولت کی طلب نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جتنا اللہ کی ذات نے اس کو نوازا ہے وہ اتنا ہی لوگوں میں وہ بانٹتا ہے۔ صرف بات شکر گزاری کی سوچ کی بدلنے کی ہے، صرف منہ سے خواتین و حضرات شکر گزاری نہ کریں، اس شکر گزاری کو محسوس کریں، اور محسوس کرنے کے بعد اللہ کی ذات نے جو چیز آپ کو نوازی ہے، دیکھیں وہ ہماری بہادری نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں نا کہ ہماری بہادری ہے، ہم نے محنت بہت کی تو اللہ کی ذات نے ہمیں بہت پیسوں سے نوازا یا ہمیں بہت بڑے کاروبار سے نوازا، یہ میرا صرف اللہ کا کرم ہے کہ وہ ہم لوگوں کو نوازتا ہے۔ صرف اپنی سوچ کو بدلیں، اپنے ارد گرد معاشرے کو دیکھیں، جو سفید پوش لوگ ہیں جو اپنا ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، ہمیں چاہیے کہ ان کا سہارا بنیں، اور جو اللہ کی ذات نے آپ کو نوازا ہے ان کو لوگوں کو تقسیم کریں، اور اگر آپ تقسیم کریں گے تو یہ سب سے افضل کائنڈ ہے شکر گزاری کی۔ بات صرف سوچ کے بدلنے کی ہے، کیونکہ ہم بدلیں گے سوچ، ہم بدلیں گے پاکستان۔ تھینک یو ویری مچ۔